بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ جی میرا نام اختر خان نیازی جی ہے۔ میں ٹرانسپورٹ برادری میں ڈرائیور اینڈ ورکر یونین پاکستان میں ایز اے چیئرمین کی خدمات انجام دے رہا ہوں، اور عرصہ دراز سے ہم ڈرائیوروں کی خدمت کر رہے ہیں، ورکرز کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس خدمت میں ہم کوئی ایسی خدمت نہیں کر پائے جو مستقل بنیادوں پہ کام کر سکتی ہو۔ تو اس کے پیش نظر ضرورت پیش یہ آئی کہ ہم نے ڈرائیوروں کی آواز کے حوالے سے ایک آواز کو اٹھایا ہے۔ اس کے لیے ایک چینل میں نے بنایا ہے کہ اس میں ڈرائیور حضرات کی اور ورکرز کی پرابلم کو شیئر کر سکوں اور اس کے سلوشن کے لیے آواز کو بلند کر سکوں، چونکہ میرے ڈرائیور بھائی سب جانتے ہیں کہ وہ کس مصیبت میں، کس پریشانی میں اپنے وقت کو پاس کر رہے ہیں، اور اتنے جدید دور میں بھی جب کہ پوری دنیا میں ڈرائیور کو کیپٹن کی حیثیت دی جاتی ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری بھی کسی ہوائی جہاز کے پائلٹ سے کم نہیں ہوتی، چاہے وہ سواریوں کی مد میں ہو، چاہے وہ سامان کی مد میں بھی ہو، چاہے وہ لیکوڈ کی مد میں بھی ہو، لیکن اس کی ذمہ داری روڈ پہ ایک کیپٹن کی ہوتی ہے۔ اور اس ڈرائیور کے ساتھ، اس کیپٹن کے ساتھ روڈ پہ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، اس کی داد رسی نہیں کی جاتی، اور اس کو ہمیشہ یہی ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ تقبہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ڈرائیور کی آواز کو بلند نہیں کیا جائے گا، ڈرائیور کے بغیر تو آپ کی ٹرانسپورٹ چل ہی نہیں سکتی، اس کو کوئی نہیں چلا سکتا، ڈرائیور ہی چلائے گا۔ تو ڈرائیور کے حقوق بھی ہیں، اس کے حق بھی ہیں، تو وہ بھی جو ہے مشینری جو کہ ٹرانسپورٹ کو چلا رہی ہے، جو کہ روڈز کو چلا رہی ہے، جو کہ ان کو سہولتیں پرووائڈ کر رہی ہے، جو کہ ریونیو اکٹھا کر رہی ہے، تو وہ ان کے مسائل کو بھی حل کرے۔ اب مسائل یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم بن گئی تو ہم نے اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کیے اور وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد وہ بات ختم ہوگی۔ میں چاہتا ہوں، اور میری جو تنظیم ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر مستقل مزاجی کے ساتھ ڈرائیوروں کے مسائل کو حل کریں، اس کی پرابلم کو حل کریں، اور اس پہ نوٹیفیکیشن جاری کروائیں کہ یہ مستقل مزاجوں پہ، مستقل مزاجی کے ساتھ، مستقل عمل کے ساتھ اس پہ امپلیمنٹ ہوگا۔ اب یہ چیزیں اس وقت ڈیسائیڈ ہوں گی جب گورنمنٹ کی مشینری اور ڈرائیوروں کے نمائندگان بیٹھ کر اس کا سلوشن نکالیں گے اور اس کو سہولتیں پرووائڈ کریں گے۔ اب سہولتیں کیا پرووائڈ کرنی ہیں کہ جب وہ ایک ڈرائیور بیچارہ اپنی گاڑی کو لے کے منزل مقصود کی طرف نکلتا ہے تو اسے راستے میں کوئی ایسی ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی، کوئی ریسٹ ایریا نہیں دیا جاتا، کوئی میڈیکل کی سہولت پرووائڈ نہیں کی جاتی، کوئی اس کو انشورنس نہیں دی جاتی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کو بیچارے کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس کی تنخواہ اتنی کم رکھی جاتی ہے کہ وہ تنخواہ میں اس کا گزارا نہیں ہوتا، خدا نہ خواستہ وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ میں، تو اس کی کوئی مستقل مزاجی سے اس کی پالیسی نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے کام جو ہے ہم اس ڈرائیوروں کی آواز میں بلند کریں گے، اور اس میں مجھے آپ سب ڈرائیور حضرات کی بھرپور جو ہے نمائندگی چاہیے ہوگی، اور گورنمنٹ مشینری کی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے جو ان کی ہوتی ہے کہ یار یہ اس پروگرام کو ہم نے اناؤنسمنٹ کرنا ہے اور ڈرائیوروں تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم پازیٹیو کردار ادا کریں گے، کیونکہ ڈرائیوروں کے اور گورنمنٹ کی مشینری میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو انشاءاللہ ہم دور کریں گے، اور ہر چیز کو اپنے چینل کے اوپر لا کے اناؤنسمنٹ کریں گے کہ یہ چیزیں ڈرائیوروں کی سہولت کے لیے ہیں اور یہ گورنمنٹ کا پالیسی ہے۔ اب دونوں کی آپس میں بیٹھ کے انڈرسٹینڈنگ پراپر چینل کے ساتھ جب تک نہیں ہوگی، کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رولز قانون بنوائیں، ایسا قانون بنائیں جو اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو، خالی وہ کاغذوں میں نہ ہو کہ جناب ایک قانون ہے اور اس پہ امپلیمنٹ کوئی نہیں ہے۔
روڈ سیفٹی ہے اس پہ امپلیمنٹ کوئی نہیں ہے، اویئرنیس پروگرام ہے تو اس پہ امپلیمنٹ کوئی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی اویئرنیس پروگرام کی تیاری ہوتی ہے، یار آپ ڈرائیور پکڑ کے لے آئیں تو اس کا یار یہ بس یہ ہماری ایک ضرورت ہے اس کو پورا کر دیں، نہیں، اس کو ہنگامی بنیاد پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تندرست اور توانا ڈرائیور جو ہے نا وہ پاکستان کو دیں، کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے۔ کیونکہ سی پیک کے حوالے سے جب آپ گاڑی کو چلائیں گے، اس پہ جون سی بھی گاڑی چلے گی تو اس میں ٹوٹل آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی انوالومنٹ ہے، پروگرامنگ کی انوالومنٹ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ڈرائیورز کو ساری اویئرنیس دیں۔ تو یہ اس وقت دی جا سکتی ہے جب کوئی اس کا ادارہ بنے گا پراپر، اس کو پوچھنے والا کوئی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیچارہ ڈرائیور وہ نکلا ہے۔ اب دیکھیں لاسٹ ٹائم سیلاب آیا ہے تو سندھ کے ایریے میں سیلاب میں ڈرائیور گاڑیوں کے ساتھ پھنس گئے، بھوک سے مر گئے، بیماری سے مر گئے، وہاں پہ کوئی بھی داد رسی ان کی نہیں ہوئی اور ان کی آواز کو کسی نے بلند نہیں کیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو چینل بنایا گیا اس پہ ڈرائیور کی آواز کو بلند کیا جائے، ان کے مسائل کو بلند کیا جائے اور اس کا سلوشن ہنگامی بنیاد پہ مستقل مزاجی کے ساتھ امپلیمنٹ کروایا جائے۔ تو یہ اس کا پراپر سلوشن ہے۔ اس میں میں چاہوں گا کہ ہم گورنمنٹ کے مسائل کو بھی اور ڈرائیور کے مسائل کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور اس کا پراپر سلوشن نکالیں اور اس پہ امپلیمنٹ کروائیں، قانون کا حصہ بنائیں اس کو کہ جناب اس پہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ورک ہوگا، کام ہوگا۔ اس کے لیے ہم اپنی سہولتیں پرووائڈ کریں گے کہ ڈرائیور کو شیلٹر ملے، اس کو تحفظ ملے، کیونکہ ہر وقت وہ موت کی جو ہے نا گود میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، کسی ٹائم بھی کچھ اس کے ساتھ مس ہیپ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو رسپیکٹ دی جائے، اس کو ٹریٹمنٹ دی جائے، اس کی میڈیکل چیک اپ ہو، اس کو ریسٹ دیا جائے پراپر سسٹم کے ساتھ، اس کا جو قانون انٹرنیشنل لیول پر ہے اس پہ اسے کام لیا جائے، ایکسٹرا کام نہ لیا جائے۔ اور وہ ایک انسان بھی ہے اور وہ ایک بہت ذمہ داری والا کام کر رہا ہے، اس کی اس خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، نہ کہ ڈرائیور کو برا بھلا کہنا چاہیے۔ ہر وقت ڈرائیور کی غلطی تو نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں تو ایسا سسٹم بھی ہوتا ہے جس میں معاشرے کی غلطی بھی ہوتی ہے۔ تو ڈرائیور کو جناب آپ پراپر اویئرنیس دیں، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو بتائیں۔ وہ اپنی بچوں کو جو لانگ روٹ پہ جاتے ہیں 2-2 مہینے اپنے بچوں کو نہیں ملتے تو وہ بھی رسک پہ چل رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو بھی رسک پہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے، ہر چیز کو رسک پہ لگایا ہوتا ہے۔ تو اس کو پراپر جب تک آپ اویئرنیس نہیں دیں گے، سمجھائیں گے نہیں، رولز کو نہیں بتائیں گے، وہ کب تک وہ بیچارہ کیسے اس کام کو کرے گا؟ اس کو ریسٹ کے لیے اچھا انوائرمنٹ دی جائے۔ آپ نے سی پیک بنا دیا، آپ نے موٹر وے بنا دیا، آپ نے سب کچھ بنا دیا، بتائیں کہاں پہ ریسٹ ایریاز ہیں ڈرائیورز کے لیے جہاں پہ آپ ان کو سہولتیں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ویلفیئر کے نام پہ آپ ان کو سہولتیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیں اس کو کیا آپ سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کی کیا انشورنس ہو رہی ہے، اس کا بچوں کا کیا مستقبل ہے، اس کی رہائش کا کیا مستقبل ہے؟ تو یہ چیزیں خدایا غور کریں۔ ہم اپنے چینل پہ انشاءاللہ ڈرائیوروں کی آواز کو بلند کریں گے اور انشاءاللہ ان کو ان کا حق لے کر دیں گے۔ یہ میرا وعدہ ہے، میرے چینل کا، میری ٹیم کا وعدہ ہے اپنے ڈرائیور اور ورکرز کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اس پہ کام ہم پہلے بھی کر رہے تھے لیکن ایسی اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے تھے، اب انشاءاللہ ہم جو کام بھی کریں گے وہ بھی دکھائیں گے اور جو امپلیمنٹ کروائیں گے وہ بھی دکھائیں گے۔ میری پاکستان کے سب ڈرائیوروں سے گزارش ہے کہ وہ بھرپور قسم سے، میرا واٹس ایپ اس پہ چل رہا ہے، اپنے پرابلمس کو مجھ سے شیئر کریں اور ہماری پوری ٹیم پاکستان میں فالو کر رہی ہے، تو ہمارے نمائندگان انشاءاللہ آپ کے مسائل کو آپ کے علاقے میں سنیں گے۔ اور جو دوست والنٹیئر کام کرنا چاہ رہا ہو کہ میں اپنے ڈرائیور برادری کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ آگے کام کریں، ہم ہمارا حصہ بنیں، ہم ان کا حصہ بنتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس مسائل کو حل کریں گے۔ اور انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان سے کی جو سرکاری مشینری ہے ریلیٹڈ ٹو روڈز، ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ آئیں، ہمارا ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں اور ہم اس سسٹم کو لے کے چلیں اور اس میں مسائل کو حل کریں تاکہ کم سے کم ایکسیڈنٹس ہوں، کم سے کم پرابلمز ہوں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اور اس میں آپ کا بھی بھلا ہے، اس میں ڈرائیور حضرات کا بھی بھلا ہے اور سب کا بھلا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو تندرست و توانا نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ٹرانسپورٹ میں کوئی کردار نہیں ہے۔ مل کے کرنے والا کام ہے، انشاءاللہ ہم بھی کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر نظر جان کے ہم اس پہ کام بھی کریں گے اور ڈرائیوروں کی پرابلمس کو بھی حل سلوشن میں لائیں گے اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہم ڈرائیور کو اپنی سہولتیں بھی پرووائڈ کریں گے، ہر قسم کی سہولت پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اللہ حافظ۔